ایک آیت جو ہے اس کا کچھ حصہ یہ ہے، نماز کے قریب مت جاؤ۔ دوسری آیت میں ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کچھ لوگوں نے میرے خیال سے، میری فکر ہے کہ شاید ہم نے بس اتنا ہی پڑھا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر ہم یہ بھی ساتھ میں پڑھ لیتے، سمجھ لیتے کہ جب نشے کی حالت میں ہو، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو بہت سی چیزیں ہم پر عیاں ہو جائیں گی کہ نماز کی حالت، نماز میں کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں اس چیز سے ہم کو منع کر دیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو اس چیز سے منع اس لیے کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جس بارگاہ الہی میں پیش ہونے جا رہے ہیں، جب تم نشے کی حالت میں ہوگے تو تم کو معلوم نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین کرام، ہم مسلسل جو گفتگو کر رہے ہیں خود احتسابی پہ، رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی ہم جو جہاد پہ بات کر رہے تھے، اس میں جو زیادہ مسائل شروع ہوتے ہیں وہ جتنا ہم دین کے قریب تر آتے جاتے ہیں تو جہاد اتنا ہی سخت ہوتا جاتا ہے۔ آج ہم جس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں، پہلے بھی کچھ بات ہو چکی ہے۔ نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا تھوڑا سا ترجمہ ہے کہ نماز کے، ایک آیت جو ہے اس کا کچھ حصہ یہ ہے، نماز کے قریب مت جاؤ۔ دوسری آیت میں ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کچھ لوگوں نے میرے خیال سے، میری فکر ہے کہ شاید ہم نے بس اتنا ہی پڑھا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر ہم یہ بھی ساتھ میں پڑھ لیتے، سمجھ لیتے کہ جب نشے کی حالت میں ہو، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو بہت سی چیزیں ہم پر عیاں ہو جائیں گی کہ نماز کی حالت، نماز میں کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں اس چیز سے ہم کو منع کر دیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو اس چیز سے منع اس لیے کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جس بارگاہ الہی میں پیش ہونے جا رہے ہیں، جب تم نشے کی حالت میں ہوگے تو تم کو معلوم نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے ہو۔ جو زبان سے لفظ ادا کر رہے ہو وہ کس کے لیے کر رہے ہو، اس ذات کی اہمیت کیا ہے، تو اس حالت میں منع ہی کر دیا گیا کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر دوسری جگہ پہ دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ بھی تو برائی ہے،
نشہ ذات خود بہت بڑی لعنت ہے، ایک برائی ہے جس کو ہر آدمی ہی برا کہتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کبھی ٹائم ملے تو ان سے گفتگو کیجئے گا، وہ خود بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ بھائی نشہ بہت گندی چیز ہے، چھوڑنا تو چاہتے ہیں مگر چھوڑا نہیں جا رہا، اس کی لت جو پڑ گئی ہے، اس کی عادت جو ہو گئی ہے، وہ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نشے کو وہ لوگ بھی اچھا نہیں جانتے، اس کو برا ہی جانتے ہیں، برا ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے۔ آج ہم نماز کے قریب نہیں جاتے، یا ہم نماز میں جاتے ہیں تو کیا کس نشے میں ہم ہوتے ہیں؟ کیا ہم کو اس چیز کا احساس تک ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ اس وقت نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور جس چیز کے لیے ہم کو نماز چھوڑنا پڑ رہی ہے، کیا وہ نشے میں تو شامل نہیں ہو گئی؟ نشہ ایکچولی کہتے کسے ہیں؟ نشہ اسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے حواس، جو آپ کی عقل شعور پہ پردہ ڈال دے، وہ چیز نشہ آور کہلائی جاتی ہے، جو آپ کا سوچنا سمجھنا مائنڈ ختم کر دے۔ کیا کہیں جن سورس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جو اچیومنٹ حاصل کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، کہیں اس کی جو تگ و دو ہے وہ ہم کو وہاں تک تو نہیں لے گئی کہ جس حالت میں نماز کے قریب جانا بھی منع کر دیا گیا ہے؟ کیا آج ہم کو دنیا کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہیں آ گئی؟ اگر ہم خود احتسابی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر الحمدللہ، ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اذان کی بات کر رہا ہوں، مگر کبھی وہ سنائی ہی نہیں دیتی، اور کبھی جب سنائی دیتی ہے تو میں جواب بھی دیتا ہوں، مسجد کی طرف میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں میں نماز کی طرف نہیں جاتا؟ کیا میں نشے کی حالت میں ہوں؟ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں نشے کو ترک کرتا، ایسا نہیں ہے کہ میں ہر ٹائم نشے میں رہوں اور یہ سوچنا شروع کر دوں کہ نماز کے لیے مجھ کو منع کر دیا گیا ہے۔ کبھی اقتدار کا نشہ، کبھی اپنی خواہشات کا نشہ، کبھی حرام کا نشہ، کبھی کوئی نشہ، کبھی کوئی نشہ۔ کیا صرف شراب ہی نشہ ہے؟ کیا اقتدار کا نشہ نشہ نہیں ہے؟ کس حد تک یہ جائے تو یہ بھی حرام ہوگا؟ اس کا جواب تو کوئی مفتیان کریم ہی، مفتی صاحب ہی دے سکتے ہیں، میں اس کا جواب تو بخوبی نہیں دے سکتا کہ یہ کس زمرے میں آئے گا، مگر مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا ہے جتنا بھی میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے کہ اگر کوئی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے تو شرک ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ وہ آپ کو اولاد کی محبت ہو، وہ آپ کو اقتدار کی محبت ہو، وہ آپ کو روپے پیسے کی محبت ہو، وہ آپ کو بیوی کی محبت ہو، بیوی کو میاں کی محبت ہو، خواہ کشے باشد کسی چیز کی بھی محبت ہو، جو اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے تو وہ حرام ہے۔ کیا جو میں کام کر رہا ہوں وہاں میری مجبوری ہے، یا اس چیز کی محبت اللہ کی محبت سے غالب آ گئی ہے؟ عبادت ہے کیا؟
میں جو روزمرہ کے کام کر رہا ہوں وہ ہی تو عبادت ہے۔ میرا دین تو اتنا آسان دین ہے، اس نے تو ہر چیز ہی میرے لیے عبادت کر دی۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا کام کرنا، میرا ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، میرا چل کے مسجد میں جانا، مسجد سے واپس آنا، صرف نماز عبادت تو نہیں ہے۔ صرف آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی نیت بدلے گی تو آپ کا ہر کام، آپ کا کام کرنا بھی، آپ کا خود کا کھانا، آپ کا لباس پہننا، اپنی اولاد کی پرورش کرنا، ان کے لیے رزق حلال کما کے لانا، ہر چیز، آپ کا تو سونا بھی عبادت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ہوگا کب؟ ہوگا تب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک پہ ہم چلیں گے۔ جس کام پہ سرکار کی مہر ہوگی وہ سنت بن جائے گا، اور جو سنت ہوگی وہی تو عبادت ہے۔ اور ذکر کہا کسے گیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد بیٹھ کے وہ 2 منٹ جو اونچی بلند آواز سے ذکر کر لینا، نہیں، ذکر ہے ہی، ہر کام ذکر ہے۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ حلال طریقے پہ ہو، سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ بیپار کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تاجری تو ہیں آپ کا کام بھی عبادت ہے۔ کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، کوئی لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، کوئی فرنیچر بنا رہا ہے، کشے باشد کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، رزق حلال طریقے سے کرے تو اس کی نیت ہو کہ میں اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، خیانت نہیں کروں گا، ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ مگر عبادت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا ہی عبادت نہیں ہے، یا صرف رزق حلال کما لینا ہی عبادت نہیں ہے، یا صرف کسی کام کو نیکی سمجھ کے کر لینا عبادت نہیں ہے۔ عبادت ایک مکمل پیکج ہے، ہماری پوری زندگی کا ایک پیکج ہے۔ جب تک وہ پورا کلیئر ہوگا تب عبادت بنے گی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے 2 مخلوقات ہیں، پوری کائنات کو ان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کو صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ انسان اور جن ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آسن، اگر علماء کرام سے آپ پوچھے آسن کیا ہے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اس کو بنایا گیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنے اس اعلیٰ پن کو پہچانیں، اپنی قدر کیجئے، اپنے آپ پہ غور و فکر کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز ہمارے تابع کی ہے، ہماری ضروریات کے لیے پیدا کی ہے، ہوا، پانی، ہر چیز۔ یہ کپڑے یہ کس نے دیے ہیں ہم کو؟ اوڑھنے کے لیے، بچھونے کے لیے۔ دن بنایا، رات بنائی، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، چرند پرند، حیوان، نباتات، ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، اپنے مالک کو جانا ہی نہیں، اپنے مالک کو مانا ہی نہیں، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو ہے ہی ہمارے لیے، ہماری انجوائمنٹ کے لیے ہیں۔ صرف طریقہ حلال اختیار کرنا پڑے گا، ملے گا وہی جس کے جتنا نصیب میں ہے۔ اگر اس کی نیت حلال کی ہے تو بھی اتنا ملے گا، اگر حرام کی ہے تو بھی اتنا ملے گا۔ اپنی قسمت سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا، یہ چیز طے ہو چکی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کے حضور آپ توبہ استغفار کیجئے، دعا کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ وہ تھوڑا بھی آپ کے لیے بہت ہو جائے گا۔ جب اس میں برکت آئے گی اللہ رب العزت اس کو بڑھا دیں گے۔
وہ بظاہر آپ کو تعداد میں شاید بڑا زیادہ نظر نہ آئے، مگر اس میں برکت، خیر و برکت اتنی ہوگی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، کسی صحابی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب صحابہ پیاسے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سب صحابہ کو پلایا وہ دودھ، سب صحابہ سحر ہو کے پی گیا، جبکہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے اندیشہ تھا، مجھے اتنی پیاس تھی کہ یہ تو میں اکیلا پی جاؤں گا، مگر باری باری ہم سب نے سحر ہو کے پی لیا، بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پی لیا، مگر وہ دودھ کا پیالہ اتنا ہی رہا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس میں برکت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہوئے تھے، ان میں برکت آ گئی۔ دیکھنے میں بظاہر یہ عجیب بات لگے گی آپ کو۔ دوسری مثال دیکھیں، وہ پیالہ نہ کافی تھا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں ایک پیالے میں کتنا کوئی دودھ ہو سکتا ہے، مگر جو نہ ختم ہوا وہ اس میں برکت تھی جس کی وجہ سے وہ ختم نہ ہوا۔ جیسے آپ آج دیکھ لیں، برکت کی ایک مثال آپ جانوروں میں بھی لے سکتے ہیں۔ بکری کے بچے جو حلال ہوتے ہیں، کتا جو حرام ہوتا ہے، بچے بکری کے بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ کتیا جو ہے وہ کتنے زیادہ بچے دیتی ہے، مگر دنیا میں بکریوں کے تو ریوڑ نظر آتے ہیں ہم کو، پیڑ بکریوں کے تو ریوڑ نظر آتے ہیں، مگر ان کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں برکت ہے، حالانکہ کھائے بھی زیادہ یہی جاتے ہیں۔ اگر اس برکت کی بریکی کو آپ سمجھیں تو جس رزق حلال آپ رزق کما رہے ہیں، اللہ پاک حلال کرنے کی وجہ سے اس میں برکت ڈال دیں گے۔ جب اس میں برکت آ جائے گی تو وہ انشاءاللہ تھوڑا بھی آپ کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اگر برکت نہیں ہوگی تو آپ لاکھوں کے مالک ہوں، کروڑوں کے مالک ہوں، کسی ایک گھر کے فرد کو ایک بیماری لگے گی، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہر وقت آپ یہی روتے رہیں گے، پورا نہیں پڑ رہا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیا ہم کو نہیں دیا؟ ملکی سطح پہ دیکھ لیں، کیا اللہ پاک نے ہم کو کس نعمت سے محروم رکھا ہے؟ ڈر بھی اسی چیز کا لگتا ہے، ہر نعمت اللہ پاک نے ہم کو دی ہوئی ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل ہے کیا اس کے متضاد نہیں چل رہے؟ چاہیے تو یہ تھا ہر حال میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، مگر ہمارا طرز عمل تو اس کے مختلف نکلا۔ ہم نے ہر وقت ناشکری کی، حرام کو حلال کا درجہ دے دیا۔ کیا ہمارے بینکوں میں آج جائیں تو سود کو حلال نہیں کیا جا رہا؟ ادھر جا کے اگر کسی سے آپ بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو کہے گا ان کے پاس فتوے موجود ہیں، وہ علماء کرام کے فتوے تو ہیں، وہ مفتیوں کے فتوے تو ہیں، وہ اپنے آپ کو مفتی ہی کہتے ہیں، جن کے فتوے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بولیں وہ آپ کو دکھا دیں گے، باقاعدہ ان کی سین مہر ہوگی سود کو، جبکہ اعلان جنگ کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سود کا سب سے کم ترین جو گناہ ہے وہ اتنا ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ کتنی کراہت آپ کو نظر آتی ہے، مگر آج اعلان سود کا دھندا چل رہا ہے۔ ایک طرف ہم نے اعلان جنگ کیا ہے، کس ذات سے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے، دوسری طرف ہم ان سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ رحیم ہے، غفور ہے، جو اس چیزوں پہ پکڑ نہیں کر رہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسے پوچھ نہیں ہوگی، پوچھ گچھ تو ہوگی میرے بھائیوں، پوچھا تو جائے گا۔ بات کہاں سے کہاں نکلی جا رہی ہے؟ کیا نشے، یہ جو بھی چیزیں ہم کو دین سے دور کر رہی ہیں، کیا ان کی لذت جو ہے نشے تک ہم کو نہیں لے گئی؟
جو میں کام کر رہا ہوں، پہلے تو میری سما جو ہے وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ ان کو نہیں سناؤ، یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ وہ گنگے کیسے ہیں؟ وہ اللہ کی کبریائی بیان نہیں کرتے۔ وہ اندھے کیسے ہیں؟ اچھی چیز قرآن پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ اپنی نظر کو پاک ہی نہیں کرتے، وہ اندھوں کی مانند ہیں۔ سنتے کیا ہیں؟ جب سنتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہے کیا؟ وہ کانوں کے بہرے ہیں، ان کو بہروں سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ کان سے بہرے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس پہ غور و فکر کرو۔ کیا مشرکین مکہ والے قول ہمارے نہیں ہوگے؟ جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم نے کلمہ توحید بلند کیا ہے، کیا ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے؟ یا کسی نے ہم کو بتا دیا تو مسلمان ہو، ہم مسلمان ہو گئے؟ تو دوسروں کو ان کے والدین نے، وہ اہل و علیال نے انہوں نے کہا تم سکھ ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تو کیا فرق رہا؟ اگر ہم نے کلمہ توحید تو کہا مگر اس پہ کار بند نہیں ہے، ہمارا کردار اس کی گواہی نہیں دے رہا، تو اس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے۔ ایک طرف ہمارے مشرکین عقائد ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، کھلا شرک کر رہے ہیں۔ میں کسی بھی چیز کی آپ کو اس کا مجرم نہیں ٹھہرا رہا، میں صرف احتساب کے لیے، جیسے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا احتساب کیجئے، سنت کو پڑھیے، علماء اکرام سے پوچھئے، بخوبی غور اور جائزہ لیجئے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور دیکھیے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود احتسابی بس اسی چیز کی ہونی چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہی تو ہے کر رہا ہوں، نہیں، دین کی کسوٹی پہ اس کو ناپنا پڑے گا۔ اگر تو صحیح ہے تو صحیح ہے، نیکی وہ ہے جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آج تمہاری عقل اتنی نہیں بڑھ گئی کہ تم کہو کہ یہ اس وقت میں نہیں تھا، کوئی آج یہ اتحاد سے ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، دین نہیں ہو سکتا، تیری زندگی کی ضرورت تو ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں سے آپ بات کریں گے تو آگے سے جواب آپ کو ملے گا، بھائی پھر پیچھے چلے جاؤ، گدوں پہ سواری کرو، گاڑیوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ پیغام رسائی کے لیے کسی کو لیٹر لکھ کے دیا کرو، گھوڑے پہ بیٹھ کے جا کر آپ کا پیغام دے کے آئے، اسمارٹ فون کو استعمال کر رہے ہو۔ مسجدوں میں اے سی تم نے کیوں لگا لیے ہیں؟ مسجدوں میں چھتیں کیوں آپ نے ڈالی ہوئی ہیں؟ کچی دیواریں بناؤ، اوپر جو ہے وہ کھجور کے تنے ڈالو۔ بھائی یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں کسی نے منع نہیں کیا، آپ اس میں جدت اختیار کریں، مگر دین میں جدت نہیں آ سکتی، کوئی چیز بھی نئی دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ آپ کے اور میرے کہنے سے وہ دین نہیں بن جائے گی۔ دین وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے، وہی حرف آخر ہے۔ اس سے ایک نقطہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ سرکار نے فرما دیا ہے، اگر عقل سے آپ دیکھیں گے تو مجھے کوئی آدمی سود کو حرام قرار دے کے تو دیکھیں۔ عقل کی کسوٹی پہ آپ ناپیں گے تو آپ سود کو حرام نہیں کر دے سکتے۔ مشرکین مکہ کا وہ بات یاد کریں جو وہ کیا کرتے تھے، وہ سودا لینا اور دینا اور پیسے لینے ایک ہی چیز تو ہے، دونوں طرف سے پرافٹ ہی تو ملتا ہے۔ اگر آج بھی بخوبی غور کر لیں، اگر کسی نے مکان رینٹ توڑ پہ کیا ہوا ہے تو اس کا آنے والا رینٹ تو حلال ہے۔ اگر 1 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، 60 لاکھ کا، 70 لاکھ یا 1 کروڑ کا کوئی مکان ہے، اس میں 20-25 ہزار وہ رینٹ لے رہا ہے تو رینٹ حلال ہے، اور جو پیسے اس نے دے کے کسی سے پیسے لیے اس پہ وہ حرام ہے۔ عقل کی کسوٹی پہ ناپیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ تو ویسا ہی ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ سود حرام ہے اور بیع یعنی کہ تجارت کرنا حلال ہے۔ تجارت میں 11 گنا نفع رکھ دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ جب تم نے اللہ کو مانا ہے
تو پھر اس کی بھی مانو نا. جب تم مان نہیں رہے تو تم نے صرف اقرار کیا ہے، اپنے زبان سے لفظ ادا کیا ہے، تم نے مانا نہیں ہے. کہ اگر مانتا تو تیرا طرز عمل یہ نہ ہوتا، تیرا طرز عمل کچھ اور ہوتا. تو بخوبی ہم کو اپنے تمام روزمرہ معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کون کون سے کام ہیں جو ہم کو نماز سے، نیکیوں سے، اللہ رب العزت کی محبت سے روک رہے ہیں. جہاں آواز بلند ہوئی اللہ اکبر، کیا میں نے اللہ اکبر تو کہہ دیا، کیا میں نے مانا کہ میرا اللہ بڑا ہے؟ اگر تو میں نے ساتھ میں اپنے کردار سے گواہی دی کہ اللہ بڑا ہے تو ہی میں احتساب سے بچ سکوں گا، نہیں تو پکڑ ہوگی. ہر نشاور چیز حرام ہے، اور کون کون سی چیز اس میں شامل ہوتی ہے مجھے امید ہے آپ اس کا خود احتسابی کریں گے تو آپ کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کون کون سی چیز شامل ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے سے روک رہی ہے وہ ہر چیز ہی غلط ہے، وہ حرام کے زمرے میں آ جائے گی. آج ہم کو خود احتسابی کرنی چاہیے. میری دعوت ہے آپ سب کو، ہم سب اپنا جائزہ لیں. کون کون سے کام جو ہیں ہم اس کام کے آڑے آ رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں، یا ان کی محبت اتنی ہو چکی ہے کہ ہم کو اس کٹگرے تک لے گئی ہے جس میں جا کے حرام ہو جاتی ہے. کیا میری محبت جو ہے وہ اللہ کی طرف غالب ہے یا دنیا کی طرف؟ اگر تو اللہ کی طرف غالب ہے، جب جہاں جہاں اللہ کا حکم آئے گا میں لبیک کہوں گا. آج سے توبہ کیجئے، جو بھی غلط کاریاں ہیں ان کو ترک کیجئے اور اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جائیے. تو اللہ کا وعدہ ہے اگر تو سچی توبہ کرے گا تو تیرے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ نیکیوں میں بدلنے کا بھی انتظام کر دیا جائے گا. آج وقت ہے میرے بھائیوں، اپنا احتساب کریں اور ان مردوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے پاس وقت نہیں ہے. یہ چند روزہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. کہتے تو ہیں ہم مگر مانتے نہیں. میرے بھائیوں احتساب کیجئے اور ماننے والے بنیے، صرف کہنے والے نہیں، ماننے والے بنیے اور اپنے کردار سے گواہی دینے والے بنیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں ہم معاف فرمائے. میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے اللہ رب العزت ہم کو معاف فرمائے اور نیک کاموں میں استقامت نصیب فرمائے، توبہ پہ استقامت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.